اس طرح سے لوگ عمل کرتے تھے، تو انہی طریقے کو آج بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم بیان کریں گے کہ جو ممنوعہ نکاح کے جو طریقے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے نکاح شغار کی ممانعت۔ اب نکاح شغار کس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ تشریح سنیں کہ نکاح کے شغار کے ممانعت، نکاح شغار کس کو کہتے ہیں، اس کی پہلے تعریف سن لیں کہ نکاح شغار کی ایک صورت یہ ہے کہ دو شخص باہمی رضامندی سے اپنے زیر کفالت لڑکیوں کا نکاح کر لے، یعنی دو شخص ہیں اور دونوں شخص کے زیر کفالت میں ایک ایک لڑکی ہے، تو ان دونوں نے اپنی اپنی زیر کفالت لڑکیوں کا تبادلہ کیا اور مہر کے طور پر کچھ بھی ذکر نہیں ہوا اور مہر کے طور پر کچھ بھی ادائیگی عمل میں نہیں آئی، اور یہ تبدیلی، اس تبدیلی کو گویا کہ نکاح کا عوض قرار دیا گیا کہ یہ تبدیلی ہی گویا کہ کیا ہے، مہر ہے۔ تو اس طرح کا نکاح شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ اب اس طرح کا نکاح جائز ہے، اس طرح کا نکاح کسی نے اگر کیا تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس کے متعلق بات ہوگی۔ پہلے نکاح شغار کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں دو آدمی اپنے اپنے زیر کفالت لڑکیوں کے بغیر مہر کے نکاح کرے۔ مثال کے طور پر جیسے زید بکر سے اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زید سے کر دے گا، یعنی زید اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کر رہا، بکر سے کر رہا ہے۔ ایک دو شخص ہیں زید اور بکر، اور دونوں کے پاس ان کی بیٹیاں ہیں، اپنی اپنی بیٹیاں ہیں، تو گویا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک دوسرے سے نکاح کر رہے ہیں کہ زید بکر کی بیٹی سے نکاح کر رہا اور بکر زید کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ اب ان دونوں میں کے اندر جو بات طے ہوئی کہ دونوں میں نکاح کا، یہ دونوں میں جو تبادلہ ہو رہا ہے اپنی اپنی بیٹیوں کا، تو ان دونوں کے نکاح میں مہر کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے اور مہر اس کے اندر متعین بھی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی بیٹی کا تبادلہ ہی گویا کہ مہر۔ اسی طرح سے دوسری صورت، کسی ایک شخص اپنی بہن کا نکاح کسی دوسرے شخص سے اس شرط پر کیا کہ وہ بھی اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دے۔ مثال کے طور پر دو لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک شخص ہے اور اس کی ایک بہن ہے، اسی طرح سے کوئی دوسرا شخص ہے، اس کے پاس بھی ایک بہن ہے، وہ بھی ان کی بھی ایک بہن ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کی بہن سے نکاح کر رہے ہیں۔ اگر زید کی بہن ہے تو بکر کی بہن سے نکاح کر رہا ہے اور زید اپنی بہن کا نکاح بکر سے کر رہا ہے۔ یہ ایک شکل ہے نکاح کی کہ پہلا اس شرط پر نکاح کر رہا ہے کہ دوسرا اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دے گا، ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی بہن کا تبادلہ، گویا کہ یہ تبادلہ، یہ تبدیلی، ایک دوسرے کی بہنوں کو تبدیل کرنا، بدلنا ہی گویا کہ یہ مہر ہے۔ تو اس طرح کا نکاح زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس طرح کے نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے۔ مسئلے سمجھ میں تفصیلی طور پر بیان کر دیا گیا کہ یہ سب سے پہلے نکاح شغار کہتے کس کو ہیں، ایک تبادلہ ہے، اپنی اپنی زیر کفالت لڑکیوں کا تبادلہ ہے کہ ایک شخص اپنی زیر کفالت لڑکی کو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، اس کا نکاح دوسرے شخص سے کر رہا ہے، اور دوسرا شخص اپنی بیٹی یا بہن یا کسی زیر کفالت لڑکی کا نکاح اس شخص سے کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس ابتدائے اسلام میں اس کی ممانعت ہو گئی۔ اسلام سے قبل جو ہے اس طرح کے لوگ نکاح کیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس کو منع کیا۔ اب حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشغار والشغار ان يتزوج الرجل ابنته على ان يتزوج الاخر ابنته ليس بينهما صداق، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ اور شغار کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرے شخص کو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا ہوگا اور دونوں کے درمیان مہر کا کچھ بھی تذکرہ نہ ہوا ہو، تو یہ ایک نکاح شغار، اس کی ممانعت ہوئی۔ اب اس میں مسلک حنفیہ کیا ہے، یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس مہر کا کچھ تذکرہ ہے ہی نہیں، صرف تبادلہ یعنی تبدیلی کو ہی مہر قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ مسلک حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا نکاح کرتا ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، مگر دونوں پر مہر مثل لازم ہوگا۔ اب تک یہ بات تھی کہ یہ تبدیلی ہی گویا کہ مہر ہے، یہ مبادلہ، یہ بدلنا، یعنی ایک دوسرے کی زیر کفالت لڑکیوں کا تبدیل کرنا ہی مہر ہے۔
لیکن مسلک حنفیہ میں یہ نکاح جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر مہر کا جو تذکرہ ہے وہ مہر اس شرط پر دینا پڑے گا کہ دونوں کے اوپر جن دونوں نے اب تبدیل کیا ہے ان دونوں پر مہر مثل لازم ہوگا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کا نکاح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو مسئلہ خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ یہ نکاح صحیح ہوگا لیکن دونوں کے درمیان دونوں پر مہر مثل لازم ہوگا، کیونکہ صرف معاملہ مہر کا ہے، مہر دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، یہ تبدیلی ہی مہر ہے، یہ بدلنا ہی مہر ہے۔ لیکن احناف کا مسلک ہے کہ یہ بدلنا مہر نہیں ہوگا، یہ مہر کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ دونوں پر کہ جن دونوں نے تبدیل کیا ہے اپنے اپنے زیر کفالت لڑکیوں کو، تو ان دونوں پر مہر مثل لازم ہوگا، لیکن بدلنا یہاں پر نکاح شغار کہتے ہی اسی کو ہے کہ اپنی اپنی زیر کفالت لڑکیوں کا نکاح ایک دوسرے کر دیا، کہ بھائی نے اپنی بہن کا نکاح ایسے اس شرط پر دوسرے سے کسی سے کیا کہ وہ بھی اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دے، یہ نکاح شغار ہے، اور یہ بدلنا ہی کیا ہے، یہ گویا کہ مہر ہے، تو اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نکاح درست ہے لیکن مہر مثل لازم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایجاب و قبول وغیرہ تمام شرائط پائے گئے، لیکن مہر اگر اس مقام پر تذکرہ نہیں ہوا تو لاسٹ میں وہ مہر مثل ہی کیا ہوگا، وہ لازم آتا ہے۔ ایک قسم ہوئی نکاح کی جو ایام جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، لیکن ابتدائے اسلام میں حضور نے اس سے منع فرمایا، اور اس کے متعلق مسائل تھے جو بیان کر دیے گئے۔